جادو کے ذریعے بیمار کیسے کیا جاتا ہے؟ تو آج جو زیادہ تر بیماری ہیں یہ 80% جادو جنات کی وجہ سے بیماری ہیں کیا ہے، شادی کی بندش کا ہے، لیکن جو اثرات کی وجہ سے سر میں درد ہوتی ہے یہ ہر وقت رہتی ہے۔ اکثر خواتین کے اوپر جادو کروایا جاتا ہے بندش کا، اولاد کے بندش کا، اور رپورٹیں بھی کرواتے ہیں، رپورٹیں بھی کلیئر ہوتی ہیں۔ بندش کا جادو ہے تو اس کا بھی روحانی علاج کروانا چاہیے۔ جب میں نے رقیہ کیا، میں نے دم شروع کیا تو اس میں حاضری ہو گئی، اور وہ جن کہتا ہے کہ میں نے اس کا رحم جکڑا ہوا ہے، چونکہ قرآن میں اللہ نے شفا رکھی ہے، قرآن خود بھی پڑھیں، گھر میں تلاوت چلائیں تو اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا دے۔ جادو کے ذریعے کیسے بیمار کیا جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو یا بچہ ہو یا بوڑھا ہو یا بوڑھی ہو، جادو کے ذریعے بیمار کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کے حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں قاری عرفان صاحب، اور علاج کرتے ہیں بیماری کا جس پر جادو کیا جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں پوری فلیکس لگی ہوئی ہے، کہاں پر جادو ہوتا ہے اور زیادہ تیز جادو کون سے جسم کا کون سا وہ حصہ ہے جہاں پر جو جادو ہے وہ زیادہ اثرات کرتا ہے، یہ ساری بات بتائیں گے قاری عرفان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمد اچھا، للہ۔ یہ فلیکس آپ نے لگائی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں کہ دماغ والے جن کی حاضری کی جگہ، جی، دماغ والے جن کی حاضری کی جگہ، اس کے کیا مطلب ہے، تھوڑا سا بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ ہمارا رقیہ سینٹر ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم 3 دن رقیہ کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں ہفتے میں۔ تو لوگوں کی سہولت کے لیے، اویئرنیس کے لیے یہ ایک فلیکس بنا کے یہاں پہ میں نے اویزاں کر دی۔ اکثر لوگوں کو سر میں درد رہتی ہے اور وہ میڈیسن بھی کھاتے ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے ان کی نظر کا اپنا درد کا مسئلہ ٹھیک سر درد رہتا ہے۔ تو میں ریکمینڈ کروں گا سب سے پہلے اگر آپ کے سر میں درد رہتی ہے تو سب سے پہلے آپ اپنی نظر چیک کروائیں۔ بعض لوگوں کو نظر کی وجہ سے بھی سر میں درد رہتی ہے، اور بعض لوگوں کو بی پی کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، اگر بی پی ہائی ہو گیا، لو ہو گیا تو اس کی وجہ سے بھی ان کے سر میں درد رہتی ہے۔ اگر یہ دونوں مسائل ٹھیک ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ان میں سے، تو پھر اس کے بعد آپ اپنا روحانی علاج کروائیں۔ روحانی علاج، اور اس کی علامات یہ ہے کہ سر میں درد رہتی ہے ہر وقت۔ اگر نظر کی وجہ سے سر میں درد ہوگی یا بی پی کی وجہ سے تو یہ کبھی کسی وقت ہوگی درد، لیکن جو اثرات کی وجہ سے سر میں درد ہوتی ہے یہ ہر وقت رہتی ہے، اور عصر سے لے کر عشاء تک اس میں شدت آ جاتی ہے، شدت زیادہ ہو جاتی شدت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ کے سر میں درد رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سر میں اثرات ہیں، جادو کی وجہ سے بھی بیماری ہو سکتی ہے، جنات کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، تو اس کا پھر آپ کو روحانی علاج دم کروانا چاہیے۔ ہے، دم کروانا چاہیے، یعنی کہ عصر سے لے کے عشاء کے دوران اگر آپ کا سر درد روزانہ ہوتا ہے اور زیادہ تیز ہو جاتا ہے تو سمجھ لے کہ آپ پر جادو ہوا ہے، تو آپ اس کا دم۔ علامات یہ ہے کہ خواب بھی آئیں گے، اسی طرح ڈرونے خواب آئیں گے، جانور آئیں گے خواب میں، اسی طرح بے چینی ہوگی، بے سکونی ہوگی، نماز میں خشوع خضوع نہیں ہوگا، تو وسوسے آئیں گے، خیالات آئیں گے۔ اگر یہ علامات پائی جاتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ معدے کا مسئلہ بھی رہتا ہے۔ اس کے بارے میں بتا دیں، یہ لکھا ہوا ہے جی بندش اولاد کے جادو کی جگہ۔ اکثر خواتین کے اوپر جادو کروایا جاتا ہے بندش کا، اولاد کے بندش کا۔ ہمارے پاس بھی اس طرح کے ہزاروں پیشنٹ آتے ہیں، اور رپورٹیں بھی کرواتے ہیں، رپورٹیں بھی کلیئر ہوتی ہیں، تو چونکہ ان کے اوپر جادو کروایا جاتا ہے، جادو کی وجہ سے عورت کا رحم جکڑا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ رپورٹیں بھی کلیئر ہوتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اولاد سے نہیں نوازتے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ وسائل پیدا کیے ہیں، اسی طرح بیماری بھی ہے تو بیماری کا علاج بھی کروانا چاہیے، جس طرح دوسری بیماری ہیں ہم بیمار ہوتے ہیں علاج کرواتے ہیں، اسی طرح اگر بندش کا جادو ہے تو اس کا بھی روحانی علاج کروانا چاہیے۔ میرے پاس یہ چند دن پہلے ایک پیشنٹ آئی، تو 15 سال ہو گئے ان کی شادی کو، اولاد نہیں تھی۔ جب میں نے رقیہ کیا، میں نے دم شروع کیا تو اس میں حاضری ہو گئی، اور وہ جن کہتا کہ میں نے اس کا رحم جکڑا ہوا ہے، رحم جکڑا ہوا ہے۔ پھر جب اس کے بعد ہم نے اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے ہم نے پراپر علاج کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری اس بہن کو شفا دے دی۔ تو یہ جادو کی وجہ سے یہ مسائل ہوتے ہیں، بیماری لگ جاتی ہے، جادو کی وجہ سے کوئی بھی مسئلہ بن سکتا ہے۔ آپ کے پاس کوئی ایسے پیشنٹ آئے ہیں جنہوں نے ہاسپٹل سے علاج کروایا اور ہوا نہ ہو، آپ کے پاس آئے ہیں علاج کروایا ہو تو وہ علاج ہو گیا ہو؟ بالکل، اس طرح کے بے شمار پیشنٹ آئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر بیماری آیا کہ وہ بیماری روحانی بیماری ہے یا میڈیکلی بیماری ہے، سب سے پہلے تشخیص کرے۔ بعض لوگوں کو جادو کی وجہ سے بیماری لگتی ہے اور وہ اپنا میڈیکل علاج کرواتے رہتے ہیں، اور جتنا وہ اپنا میڈیکل علاج کرواتے ہیں اس قدر ان کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے، چونکہ بیماری کے مطابق وہ علاج نہیں کروا رہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے جب بیماری کے مطابق اس کا علاج ہوتا ہے۔
ابھی یہ میرے پاس رپورٹیں بڑی ہیں. یہ ایک عورت میرے پاس آئی تو وہ کہہ رہی تھی کہ ہم تقریباً 4 سال سے ادھر شاد باغ میں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے وہاں سے علاج کروا رہے تھے. تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ یہ معدے کا انفیکشن ہے, پتہ نہیں کیا کیا بتا رہے تھے, اور اسی طرح ٹی بی بتایا انہوں نے. تو اس کے بعد وہ میرے پاس آئے تو میں نے جب علاج شروع کیا, دم کیا, تو اس میں حاضری ہو گئی. اور وہ جن کہتا کہ میں نے اس کا معدہ جکڑا ہوا ہے, جن نے کہا, جن نے بتایا معدہ جکڑا. اچھا جن بولتا ہے, بات کرتا ہے جسم میں, ہاں بالکل جسم میں حاضر ہوتی ہے. اس طرح کی بے شمار ویڈیوز میری بھی سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں. اب دیکھیں کہ بعض ڈاکٹروں نے بھی اس چیز کو کاروبار بنایا ہوا ہے. اب جب وہ چند دن اس کے پاس علاج کے لیے نہیں گئے, اب ظاہر سی بات ہے ہر ایک ہفتے کے بعد وہ اس کے پاس جاتے تھے میڈیسن لینے, اور 5-6 ہزار روپیہ اس کو دے جاتا تھا. تو ایک ہفتہ جب نہیں گئے تو ڈاکٹر نے اس کے ہاسپٹل سے کال کی ان کے گھر میں کہ آپ میڈیسن نہیں لینے آئے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ ڈاکٹر کے آگے سے وہ کہتے ہیں کہ آپ پاگل ہیں, اتنی سیریس بیماری اور آپ میڈیسن لینے کے لیے نہیں آ رہے. تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے اس طرح علاج کروایا ہے, تو دم کروایا. یہ دم کا مسئلہ تھا, دم یعنی جادو کی وجہ سے بیماری لگی تھی. بعد میں انہوں نے رپورٹ میڈیکل دوبارہ ٹیسٹ جا کے ٹیسٹ کروایا, رپورٹیں کروائی. یہ میرے پاس ہے ذرا. تو جب رپورٹیں کروائی دوبارہ, تو ڈاکٹر نے کہا کہ میری اس قاری صاحب سے ملاقات کروائیں. اچھا تو یہ ساری رپورٹیں پڑھی ہیں. یہ پھر دوبارہ ہاں دوبارہ چیک کی تو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی. تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ بھائی یہ جو بیماری جو ہے نا, یعنی کہ قرآن سے آپ علاج ہو سکتے. بالکل قرآن سے علاج ممکن ہے, ہر چیز کا علاج ممکن ہے. یہ ساری رپورٹیں آپ دکھا سکتے ہیں لوگوں کو. یہ ڈاکٹر اپنا قاری عرفان صاحب ہے جو کہ نوری علاج کرتے ہیں, دم درود کرتے ہیں اور دم سے ہی علاج ہوتا ہے. اور اسی طرح جو ہے نا, یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ رپورٹیں جو ہے نا, یہ دوسرا پیشنٹ تھا. اس کے جسم کے اندر تھی اپنا گلٹیاں, رسولیاں تھیں. رسولی تھی. یہ خواتین تھی جی, یہ عورت تھی ہماری ایک بہن. یہ گورنمنٹ کوٹ خواجہ سعید ہاسپٹل سے یہ ان کی رپورٹیں ہیں. تو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کے جو ہے نا, یہ ٹھیک ہے, آپ کے رسولی ہیں اور یہ کینسر کا خدشہ ہے, آپ جلدی سے اپنا آپریٹ کروائیں. آپریٹ کروائیں. تو میرے پاس جب آئی تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے شفا دینی ہے, شفا کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. آپ 15 دن کا ٹائم لے لیں, 15 دن دم کروائیں, اللہ تعالیٰ شفا دے دے گا. تو گارنٹی میرے پاس نہیں ہے. ہم پہلے بھی بتا دیں کہ شفا ہمارے پاس نہیں ہے نا, ہم گارنٹی دیتے ہیں. ہم صرف قرآن سے دم کرتے ہیں, علاج کرتے ہیں, شفا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. آپ نے دم کرنا ہے, آپ نے بتایا کہ میں دم کر دوں گا, 15 دن ہے, 15 دن دم کر دوں گا, لیکن گارنٹی نہیں ہے اس بات کی. نہیں ہے. آپ 15 دن بعد پھر رپورٹ, 15 دن کے بعد میں نے کہا آپ جا کے دوبارہ رپورٹ کروائیے گا. 15 دن آپ نے دم کیا. اب میں نے 15 دن دم کیا اور 15 دن کے بعد میں نے ان کو کہا کہ آپ جا کے اب رپورٹیں کروائیں. جب جا کے انہوں نے رپورٹیں کروائی تو وہ بالکل کلیئر آئی تھی. رپورٹیں کلیئر, اللہ دم سے علاج ہو گیا. بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی, ہماری اس بہن کو. ناظرین, جادو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہوا تھا اور جادو سے آپ ٹکلا نہیں سکتے. اور اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہاسپٹل نہیں ہوتے تھے. جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو درود اور دم سے علاج کیا جاتا تھا, یا کوئی بیرونی چوٹ لگتی تھی, زخم ہو جاتے تھے, تو پتوں سے دم علاج ہوتا تھا, جو جڑی بوٹیاں ان سے علاج کرتے تھے. تو اس دور میں بالکل طب نبوی سے علاج کرنا, جڑی بوٹیوں سے علاج کرنا, یہ بھی سنت ہے. اور اس کے ساتھ دم کروانا, یہ بھی سنت ہے. آج دیکھیں کہ اس وقت بھی مرض تو شروع سے چلتا ہے, اس وقت بھی بیماریاں تھیں, لیکن اس قدر بیماریاں نہیں تھیں. آج اتنی زیادہ بیماریاں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی زیادہ آپ ہاسپٹل میں چلے جائیں, ہاسپٹل بڑے ہوئے. دم میں کیا پڑھتے ہیں کوئی علاج ہو, مطلب کون سی آیات ہے یا کون سی صورت ہے جو آپ پڑھتے ہیں؟ دیکھیں قرآن کو سارا ہی اللہ نے شفا قرار دی ہے. آپ جہاں سے پڑھیں گے وہاں سے شفا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو مرض کیا ہے, پھر مرض کے مطابق ہم قرآن مجید سے وہ آیات ہم نکالتے ہیں اپنے تجربے سے, تو پھر اس کو پڑھتے ہیں. آیت الکرسی سب سے بڑا دم ہے, سورۃ الفاتحہ بڑا دم ہے, اسی طرح سورہ الرحمن ہے بڑی بڑی بیماریوں کے لیے, اس کو پڑھتے ہیں. اسی طرح سورۃ الرحمن پانی کے اوپر دم کر کے دیتے ہیں مریضوں کو, اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے. تو آج جو زیادہ تر بیماری ہیں یہ 80% جادو جنات کی وجہ سے بیماری ہیں. اچھا, دان میں درد ہو, سر میں درد ہو, اس کو بھی دم کر لیتے ہیں؟ جی بالکل, اللہ نے ہر بیماری کا دم, یہ 2 دن سے میرے دار میں اس کو بھی دم کرتے ہیں دم انشاءاللہ. یہ بھی ٹھیک ہو جائے. بڑا میڈیسن تو کھا رہا ہوں 1 ہفتے سے, لیکن
آرام آ جاتا ہے پھر درد. بعض لوگوں کو مسئلہ جو ہے میڈیکلی ہوتا ہے، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ ساتھ ساتھ دم بھی کروائیں، چونکہ قرآن میں اللہ نے شفا رکھی ہے. قرآن خود بھی پڑھیں، گھر میں تلاوت چلائیں، تو اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا دے. ان ناظرین کو کیا کہیں گے آپ کہ کون سی آیات پڑھنی چاہیے، اور جو مائیں بہنیں دیکھ رہی ہیں جن پر کالا جادو کیا جاتا ہے، جو شادیاں رک جاتی ہیں اور شادیوں میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، مسئلے ہو جاتے ہیں، اولاد میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو کیا پڑھنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہم بیماری کی تشخیص کریں گے کہ مرض کیا ہے، جادو ہے یا میڈیکلی مسئلہ ہے. اگر تو جادو ہے تو پھر اس کا علاج قرآن سے ہوگا، اگر میڈیکلی مسئلہ ہے تو پھر اس کا علاج ڈاکٹر سے ہوگا. پھر اسی طرح جادو کی بھی آگے بے شمار قسمیں ہیں. جادو کس قسم کا، کس لیے جادو کروایا گیا؟ آیا کہ بندش کا جادو ہے، اولاد کی بندش کا ہے، کاروبار کی بندش کا ہے، شادی کی بندش کا ہے، بیماری کا جادو ہے، رکاوٹ کا جادو ہے، کس قسم کا جادو ہے؟ پھر اس کے مطابق اس کا جب علاج کیا جائے گا، پھر یہ دیکھا جائے گا آیا کہ یہ جادو ہے، اس کی وجہ سے بیماری تو نہیں لگی. اگر بیماری لگی ہے تو جسم کے کس حصے میں بیماری لگی ہے، پھر اس کے مطابق تشخیص کر کے جب علاج کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ شفا دے دیں گے انشاءاللہ. اللہ شفا دیں گے. بہت شکریہ قاری صاحب آپ کا. تو ناظرین، قاری صاحب نے ساری باتیں بتا کے رکھ دی کہ جادو کا علاج قرآن کے اندر موجود ہے، اور بیماری جو میڈیکلی بیماری ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، یا پھر اس طرح کی کوئی بیماری ہو جو جادو ہوا ہو وہ دم سے ہو جاتی ہے، اور قرآن میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے. تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اللہ حافظ.